الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کی عنایت ہے کہ ہمیں ایمان اور اسلام کی عظیم دولت نصیب ہوئی۔ آج عنوان گفتگو کے طور پہ درود و سلام کے فضائل کو میں نے چنا ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی 56 آیت ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیہ کریمہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا، اور اس کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور ایمان والوں کو خطاب کیا گیا کہ وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ جب ہم درود و سلام کی اہمیت پر غور کرتے ہیں تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ درود و سلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ایک قلبی تعلق پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو نمونہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو قرار دیا گیا ہے، تو جتنا زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم ہوگی، اتنا ہی زیادہ انسان اور مسلمان اور مومن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو فالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام کی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے لیے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی سنت کا درجہ مخلوق کی سنت سے کہیں بڑھ کر ہے، اور کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیج رہا ہے، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ نبی مکرم پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ کی یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اس وقت سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جاری ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم اپنا قلبی تعلق کیسے قائم کر سکتے ہیں، اس کا بہترین ذریعہ ہے درود و سلام۔ اور ہمارے دین اسلام میں جو شخصیت سب سے اہم ہے اور جن کو رول ماڈل قرار دیا گیا ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے زمین میں گشت کرنے والے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔
اس حدیث پاک کو امام نسائی نے سنن النسائی میں بیان کیا، سنن نسائی میں اس کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے وصال کے بعد ایک فرشتہ کو میری قبر پر کھڑا ہونے کی ذمہ داری سونپ دی ہے، اسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، پس قیامت تک جو کوئی بھی مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس کا اور اس کے والد کا نام مجھ تک پہنچائے گا کہ یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اسے مسند البزار میں بیان کیا گیا ہے، مسند بزار، اس میں بیان کیا گیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 1425۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری روح واپس لوٹا دی ہے، یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یعنی جب بھی کوئی امت میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو مجھے لوٹا دیا ہے، میں اس سلام کو سنتا ہوں اور اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اسے امام ابو داؤد نے روایت کیا۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حیثما کنتم فصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی، کہ اے لوگو تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر سلام پڑھا کرو، مجھ پر درود بھیجا کرو، فإن صلاتکم تبلغنی، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے اور مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ درود و سلام حاضرین محترم اور سامعین گرامی اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اللہ کی سنت جس طرح اللہ کا درجہ خالق ہونے کی وجہ سے مخلوق پر زیادہ ہے، اسی طرح اللہ کی سنت ہونے کی وجہ سے درود و سلام بھی بہت بڑی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اور اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی درود و سلام پڑھے گا اس کو بے شمار ثواب بھی ملے گا، درجات بھی ملیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قلبی تعلق بھی قائم ہوگا۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی غور طلب ہے کہ سنت الہیہ کی فضیلت کیا ہے۔ پہلی جو فضیلت بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سنت الہی کا کوئی متبادل نہیں۔ دیکھیں، ہم ارکان اسلام کی جب بات کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری ہم پر فرض ہیں، لیکن یہ سنت کن کی ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، مخلوق کی سنت ہے۔ یہ واحد ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور یہ کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یعنی مخلوق کا کوئی عمل ہو، نماز پڑھنی ہو تو نماز کا وقت مقرر ہے، روزہ رکھنا ہو تو ماہ رمضان کا ہونا ضروری ہے، پھر طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کا ایک وقت مقرر ہے، حج کے مخصوص ایام ہیں، زکوٰۃ کا ایک نصاب مقرر ہے، مگر درود و سلام ایسی عبادت ہے جس پہ زمان و مکان کی کوئی قید نہیں، پڑھنے والی رب کی ذات ہے اور رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ اسی طرح درود و سلام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ نبی پاک پر درود و سلام بھیجو۔ باری تعالیٰ کب بھیجیں؟
اللہ رب العزت نے اس کا ذکر نہیں فرمایا، مطلق فرمایا، تو زمان و مکان کی قید نہیں کہ کوئی جس وقت بھی چاہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ درود و سلام قبول ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو قطعی القبول ہے، جو ہر حال میں قبول ہونی ہے۔ ارکان اسلام کی میں نے عرض کیا، آپ کے سامنے بیان کیا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ رد کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دلوں کی نیتوں سے بھی واقف ہے۔ ریاکاری تھی، غفلت کے ساتھ ہم نے کوئی فرض ادا کیا یا کیسے ادا کیا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ مگر درود و سلام ہے کیا چیز؟ درود و سلام آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ پاک کہے کہ میں نہیں بھیجتا، اس لیے کوئی مومن ہو، کوئی بڑا اعلیٰ درجے کا مومن ہو، کوئی منافق ہو، کوئی گناہ گار ہو، جو بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا وہ ہر حال میں قابل قبول ہے اور قطعی القبول ہے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بڑی اہم روایت بیان کرنا چاہتا ہوں درود السلام کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ترمذی شریف میں اس کو ابواب صفت القیامہ میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، میں کتنا وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنا تم پسند کرو۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 1/4 وقت مقرر کر لوں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ اور بڑھا دو تو بہتر ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اپنا آدھا وقت درود و سلام میں صرف کر دوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مگر اس سے بڑھا لو تو بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب عرض کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 2/3 وقت درود و سلام پڑھوں؟ فرمایا ٹھیک ہے، اگر بڑھا لو تو اس سے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ، میں سارا وقت درود و سلام پر خرچ کروں گا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرا ہر غم بھی دور ہو جائے گا اور تیرا ہر گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا۔ گویا درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ ابی بن کعب جیسے مقرب صحابی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت قریبی صحابی، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ سارا وقت اگر مجھ پر درود و سلام پڑھتے رہو تو نہ کوئی تمہیں فکر رہے گی، نہ کوئی غم رہے گا، نہ کوئی گناہ رہے گا، اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کے قریب کر دے گا۔ درود و سلام کی حاضرین محترم یہ برکت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے اس شخص سے کہا اے قیامت کا پوچھنے والے، ما اعددت لہا، یہ بتا کہ قیامت کی تیاری کتنی کر رکھی ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ عاجزی ظاہر کرنے لگا اور کہنے لگا لا شیء الا انی احب اللہ ورسولہ، کہ یا رسول اللہ کوئی زیادہ تیاری نہیں کی، بس ایک بات ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ جب اس شخص نے یہ کہا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا انت مع من احببت، اے میرے صحابی، تو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی تو انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اپنی الصحیح میں بیان کیا ہے، اور کتاب ہے فضائل الصحابہ میں۔
یہاں سے کیا بات معلوم ہوئی کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، اور جب محبت ہوتی ہے تو پھر ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو وہ صحابی اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اعمال کی زیادہ اہمیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اے صحابی، اعمال کی نہیں ہے، تمہارے دلوں کا جو تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ جس کی محبت ہے انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ اعمال میں کمی بیشی بھی ہوئی تو اللہ رب العزت پوری کر دے گا، اور محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلانے پہ مجبور کر دیتی۔ معزز حاضرین و سامعین، درود و سلام ایک دائمی عمل ہے، اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے سورہ الاحزاب کی تلاوت کی آپ کے سامنے، اس کی آیت نمبر 56 ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ اگر یہ جملہ فعلیہ ہوتا یعنی فعل کے ساتھ خاص ہوتی تو کوئی زمانہ مقرر ہوتا، کوئی وقت مقرر ہوتا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے ماضی میں نبی پاک پر درود بھیجتے رہتے تھے، یہ نہیں ہے کہ اب بھیجتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ مستقبل میں بھیجتے رہیں گے، بلکہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں اشارہ ہے کہ پہلے بھی بھیجتے رہتے ہیں، اب بھی بھیجتے ہیں، مستقبل میں بھی بھیجتے رہیں گے، تا قیام قیامت اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے اور مومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور اس درود و سلام کی برکت سے مومنین اپنے دلوں کو حضور کی محبت سے بھرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم ذرا غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پسندیدہ کلمات درود و سلام کے کون سے تھے۔ تو اس حوالے سے کعب بن عجرہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، وہ کہتے ہیں ہم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں سلام بھیجنے کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں درود ابراہیمی ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنا ہو تو یوں بھیجو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو گویا یہ درود پڑھنا افضل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا، مگر اس کے علاوہ بھی علماء نے اور محبین نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں نے درود و سلام کے کئی صیغے لکھے ہیں، ان کے پڑھنے کا بھی جواز ہے اور پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مطلقاً حکم ہے، اور درود اگر بھیجنا ہو تو افضل درود درود ابراہیمی ہے، جس کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ فرمایا۔ پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے اللہ کو بڑی محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ صبح کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر 70,000 فرشتے درود و سلام بھیجنے کے لیے آتے ہیں، وہ رات تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو وہ فرشتے واپس ہو جاتے ہیں، نئے 70,000 فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جو ایک بار 70,000 فرشتے آتے ہیں وہ ان کو دوبارہ موقع نہیں ملتا حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ آ کے درود و سلام پڑھنے کا۔ یہ جو روایت تفصیل کے ساتھ بیان کی، اس کو ابن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں بیان کیا ہے، اور یہ جو حدیث پاک ہے اس کا نمبر ہے 1600۔ تو گویا
حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی درود و سلام کی برسات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ فرشتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے گجرے پیش کر رہے ہیں، اور پوری کائنات عالم میں مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بڑی فضیلت والی بات ہے۔ یہاں پہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں درود و سلام کے کچھ فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور اس حدیث کو جامع ترمذی میں امام ترمذی نے بیان کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃً، قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت چاہیے تو کثرت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلو علی فإن الصلاۃ علی زکاۃ لکم، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی اور جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ اگر پاکیزگی چاہتے ہو روحانی طور پہ اور جسمانی طور پر تو میری ذات پر کثرت سے درود بھیجو، اس کی برکت سے تمہیں پاکیزگی ملے گی۔ اور اس حدیث پاک کو امام ابن شیبہ نے المصنف میں بیان کیا ہے، اور حدیث نمبر ہے 8704۔ تو دوستان محترم، بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا حضور کی سنگت اور معیت عطا کرتا ہے، اور اس سے انسان کو جسمانی اور روحانی پاکیزگی ملتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے، اب یہ بڑی محبت والی بات ہے جس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا ہے۔ بہت سے مومن ایسے ہیں حضور سے محبت کرنے والے، حضور سے عقیدت رکھنے والے، حضور کے غلام، وہ ہر وقت یہ خیال اور یہ شوق اپنے دل میں رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ جسے میری خواب میں زیارت نصیب ہو گئی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک ایسی بات بتا رہا ہوں المعجم الاوسط میں جو بیان کی گئی، امام طبرانی نے بیان کی، اور اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن جمعہ کی رات 2 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے، قل هو اللہ احد 25 مرتبہ پڑھے، پھر 1000 مرتبہ مجھ پر درود یہاں پہ ذکر ہے، مجھ پر درود پڑھے، تو آنے والے جمعہ سے پہلے خواب میں میری زیارت کرے گا، اور جو میری زیارت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 2 رکعت نفل ہیں کہ ہر رکعت میں 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ یہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، 1000 بار درود شریف۔ اور اس سے پہلے جمعہ کی رات کو 2 رکعت اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کی برکت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار اور آپ کی زیارت خواب میں نصیب ہوگی۔ آئیں اس کو پریکٹس کر کے دیکھتے ہیں، اور ہمیں اگر حضور نے کرم فرمانا چاہا
تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اور رب تعالیٰ ہم پر مہربان ہوا تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ضرور دیدار نصیب ہوگا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درود و سلام بڑی بابرکت چیز ہے۔ درود و سلام سے رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے رب تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے اور اس کے 10 درجے بلند ہوں گے۔ اس کو امام نسائی نے اپنی سنن میں بیان کیا۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، اور روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے شہداء کے ساتھ ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اس کو امام طبرانی نے بیان کیا المعجم الاوسط میں۔ اسی طرح حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو درود بھیجنے کی مدت تک فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اب بندہ کی مرضی کہ مجھ پر کم درود بھیجے یا زیادہ درود بھیجے۔ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندے پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پر کہ وہ اپنے اوپر فرشتوں کی دعائیں زیادہ لینا چاہتا ہے یا کم لینا چاہتا ہے۔ اسے سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا۔ پھر درود و سلام دنیا کے تمام غموں کا مداوا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ پھر اسی طرح درود و سلام دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے، دعا قبول ہوتی ہے درود و سلام کی برکت سے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں جلوہ افروز تھے۔ وہ میری نماز پڑھتا ہوا مجھے دیکھ رہے تھے۔ جب میں نے نماز پڑھ لی تو میں بیٹھ گیا، میں نے نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا، پھر اپنے لیے دعا مانگی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل تعطا سل تعطا، اے عبداللہ بن مسعود تو نے اس انداز میں نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کیا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی رحمت مجھ پر درود و سلام بھیجا ہے، اب اللہ سے جو مانگے گا اللہ پاک تمہیں عطا کر دے گا۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جسے امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں بیان کیا کہ انسان عبادت کرے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجے تو پھر اللہ سے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خوشخبری سنائی کہ آپ کا پروردگار فرماتا ہے من صلی علیک صلیت علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص آپ پر درود پڑھتا ہے میں بھی اس پر درود پڑھتا ہوں، جو آپ پر سلام بھیجتا ہے میں بھی اس پر سلام بھیجتا ہوں۔
تو گویا جو شخص درود پڑھتا ہے اس پر رب تعالیٰ درود پڑھتا ہے، جو نبی پر سلام بھیجتا ہے اس پر رب تعالیٰ سلام بھیجتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ من صلی علی النبی واحدۃ صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ بصورت رحمت درود بھیجتے ہیں۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا شان ہے اور آپ پر درود پاک پڑھنے کی کتنی برکت ہے۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن درود و سلام کی کتنی برکت ہے، وہ اس حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے۔ میں خلاصتاً اختصار کر کے اس کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی میں سور پھونکا جائے گا اور سب بے ہوش ہو جائیں گے، پس اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ اس وقت بھلا ہمارا درود پڑھنا کس طرح پیش ہوگا جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، دنیا سے رحلت فرما چکے ہوں گے، یعنی آپ دفن کر دیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو زمین پر حرام فرما دیا ہے، اور یعنی جسم سلامت ہے انبیاء کے، اپنی قبروں میں سلامت ہیں، اور مجھ پر تمہارا درود و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور اس کو سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ ہر جمعہ کو امت کا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو درود خوانی میں بڑا ہوا ہوگا وہی درجے میں مجھ سے قریب تر ہوگا، یعنی جو مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھنے والا ہوگا اس کا مقام، رتبہ اور درجہ بھی اتنا زیادہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر درود بھیجنا یہ پل صراط کا نور ہے، جو شخص جمعہ کا دن مجھ پر 80 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ اور اس حدیث پاک کو امام دارمی نے الفردوس بماسور الخطاب میں بیان کیا اور حدیث نمبر ہے 3814۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعرات کی رات کثرت سے درود بھیجا کرو، پس جو کوئی یہ عمل کرتا ہے میں روز قیامت اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ بیہقی میں امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس کو بیان کیا۔ اب میں اپنی گفتگو کے آخر میں یعنی ایک آخری حدیث پاک یہاں پہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے درود و سلام کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اذان کے بعد درود و سلام پڑھنے کی کیا فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جو کچھ وہ کہتا ہے تم بھی کہتے جاؤ، وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اس کو ریپیٹ کرو، اللہ اکبر کہو، تو اس کی مثل کلمات کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے جنت میں وسیلہ کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔
ارشاد ہوتا ہے کہ نماز کے کلمات کو دہراؤ، مجھ پر درود و سلام بھیجو اور میرے وسیلہ کی دعا مانگو کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، وہ اللہ کے حضور دعا کریں اور حضور کا وسیلہ مانگیں اور حضور کی شفاعت ہم پر واجب ہو جائے گی۔ یہ درود و سلام کے وہ فضائل ہیں جو حدیث پاک میں بیان ہوئے۔ یہاں پہ یہ بات بڑی اہم ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ درود و سلام پڑھنے کے آداب ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں احادیث تو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ درود و سلام پیش کرنے کے آداب کیا ہیں، علماء نے کیا آداب بیان کیے ہیں، اور حضور سے محبت کرنے والوں نے جو آداب بیان کیے ہیں، میں ان کا یہاں پہ اختصار سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے انسان کا جسم اور لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ طہارت اور پاکیزگی شرط ہے نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے۔ یہ آداب بتا رہا ہوں، آداب جو علماء نے بیان کیے، عرفاء نے بیان کیے کہ جسم کی طہارت اور لباس کی طہارت یہ بڑی اہم ہے حضور علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پہ بیٹھ کے آپ درود و سلام پیش کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو، اور خوشبو لگانا بھی مستحب ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے درود و سلام باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے، اگرچہ بغیر وضو کے بھی درود و سلام جائز ہے، مگر ادب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر درود و سلام باوضو ہو کر پیش کیا جائے۔ درود و سلام 2 زانوں یا 4 زانوں ہو کر بیٹھ کر قبلہ کی طرف منہ کر کے اور آنکھیں بند کر کے پڑھا جائے تو درود و سلام کی ایک عجیب سی لذت نصیب ہوتی ہے۔ درود و سلام معتدل آواز میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور جب درود و سلام پڑھ رہے ہوں تو دل و دماغ کو حاضر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے حضوری نصیب ہوتی ہے، اس سے حضور کی توجہ نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان بے توجہی سے درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کی وہ برکت نصیب نہیں ہوتی۔ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں تو پھر حضور علیہ السلام کے والضحیٰ والے چہرے کا خیال کیا کریں، واللیل زلفوں کا تصور کر لیں، تو اس برکت سے جب دل و دماغ حاضر ہوگا تو درود و سلام کی ایک عجیب سی برکت آپ کو نصیب ہوگی۔ درود و سلام ذوق و شوق اور یکسوئی سے پڑھنا چاہیے، اس سے بہت بڑی انسان کو سعادت نصیب ہوتی۔ اب یہاں آخر میں اپنی گفتگو کے آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو نبی پر درود و سلام نہیں بھیجتا وہ بہت بڑا بدبخت ہے۔ بدبختی کا ذکر حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ میں اختصار سے ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو نبی پاک علیہ السلام کا نام سنتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا نام نامی سننے کے بعد بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجتے۔ ان کے لیے کیا وعیدیں بیان ہوئی ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اس کو امام ترمذی نے بیان کیا، اور پہلی جو حدیث پاک حضرت ابن عباس والی بیان کی اس کو سنن ابن ماجہ میں بیان کیا گیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں البخیل، اور وہ حضور علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، لوگو اگر بخیل کو دیکھنا ہو تو دیکھو جس کے سامنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ بھیجے، اس سے بڑھ کے بخیل کوئی نہیں ہے۔ دوستان محترم،
درود و سلام کو ہمیں اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا ہوگا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے حبیب کا ذکر بھی ہے۔ یہ وہ ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اس سے انسان حضور علیہ السلام کی محبت اس کو نصیب ہوتی ہے، اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اس سے دنیا اور آخرت انسان کی سنورتی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔